رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بھائی، بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور آج کا جمعہ رمضان مبارک کا دوسرا جمعہ ہے، اور دوسرا عشرہ رمضان المبارک کا شروع ہو گیا ہے۔ یہ مہمان آیا بھی اور اس کے ایک حصہ گزر بھی گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں اس مہینے میں 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا جو حصہ ہوتا ہے وہ رحمت کا ہوتا ہے، اس میں اللہ کی بے انتہا رحمت بندوں پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اپنے بندوں کی بے پناہ مغفرت کرتے ہیں، اور بے شمار بندوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں دوسرے عشرے میں، جو آج سے شروع ہوا دوسرا عشرہ۔ اس کا تیسرا حصہ رمضان المبارک کا جو 21ویں روزے سے لے کر 29 یا 30 روزے تک ہوتا ہے، اس عشرے میں وہ حصے میں اللہ تعالیٰ بہت سارے بندوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ ایک مہینے میں 3 حصے ہوتے ہیں عشرے کے۔ پہلا عشرہ رحمت کا جو گزر گیا، آج سے جو عشرہ شروع ہوا وہ مغفرت کا، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا۔ دوستو بزرگو، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بڑے بادشاہ تھے۔ بادشاہ ہونے کے باوجود علماء کی صحبت میں رہنا، اللہ والوں کی صحبت میں رہنا، صالحین اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا ان کی عادت تھی۔ وقت کے بڑے بادشاہ بھی تھے اور وقت کے اللہ کے ولی بھی تھے۔ ان کے زمانے میں ایک اللہ والے ہوتے تھے جنہیں لوگ مجنون پاگل کہتے تھے۔ ان کا نام تھا بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ۔ رمضان کا مہینہ ہے، بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بازار میں۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا گزر اس بازار کی طرف ہوا، دیکھا کہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا بہلول بڑے اللہ کے ولی، صوفی قسم کے انسان، اپنے کمرے میں اللہ اللہ کہنے والے، اللہ کی ہمیشہ یاد میں لگے رہنے والے، آج بازار میں ہیں۔ تو پوچھا ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے بہلول رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اے بہلول، کیا بات ہے، تم کبھی بازار میں نظر نہیں آتے لیکن آج بازار میں نظر آ رہے ہو؟ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں لوگوں کی صلح کرانے کے لیے آیا ہوں۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیسی صلح اور کس سے صلح کرانے آئے ہو؟ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں یہ جو لوگ ہیں، یہ جو بازار میں جو چل پھر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، میں ان کی صلح کرانے آیا ہوں اللہ سے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ اللہ سے اپنے صلح کر لے اور اللہ سے اپنی یاری اور دوستی لگا لے اور اللہ والے بن جائے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور خود اللہ تعالیٰ صلح کرنے کے لیے آیا ہے بندوں سے،
رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ اس لیے دیتا ہے کہ بندے اللہ کے قریب ہو جائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، اپنے گناہوں پہ ندامت کر کے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر بندے اللہ کے قریب آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرماتے ہیں۔ تو بہلول نے کہا کہ میں ان لوگوں کی صلح کرانے آیا ہوں اللہ سے، کیونکہ اللہ خود آیا ہے ان سے صلح کرنے کے لیے۔ اگر اس مہینے میں دوست بزرگوں اپنے گناہوں کی ندامت کرتے ہوئے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے سچی پکی توبہ اگر بندہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں ففیروا الی اللہ، آؤ میری طرف، ادعونی استجب لکم، کہ میری رحمت آپ کے انتظار میں ہے۔ اللہ کی رحمت ہمارے انتظار میں، کوئی اتنا شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا، کوئی اتنا شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو مغفرت کرنے کے لیے اللہ انتظار کرتے ہیں، معاف کرنے کے لیے اللہ انتظار کرتے ہیں۔ کسی ماں کا بیٹا اگر کھو گیا تو وہ ماں اتنا انتظار نہیں کرتی اپنے بیٹے کا کہ مجھے کب ملے گا، جتنا اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندے کا انتظار کرتے ہیں معاف کرنے کے لیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے دوست بزرگوں کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں مغفرت کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، توبہ کے لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے، لیکن آج بھی ایسے مبارک مہینے کو، ایسی مبارک راتیں، ایسے مبارک اس کے دن، ایسی مبارک اس کی ساعتیں، یہ ساری چیزیں پاتے ہوئے آج بھی ہم مسلمان غفلت میں۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں، اللہ آیا ہے صلح کرنے کے لیے بندوں سے، میں ان کو صلح کر رہا ہوں، میں صلح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جا کر انہیں دعوت دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں، لیکن کوئی نہیں آ رہا، کوئی اللہ سے صلح کرنے کے لیے آ رہا ہی نہیں۔ کچھ دن گزر گئے، رمضان کا مہینہ گزرا، کچھ دن گزر گئے، ایک عرصہ گزر گیا، بہلول رحمۃ اللہ علیہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے، کہاں بیٹھے ہوئے؟ قبرستان میں بیٹھے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا تو دیکھا کہ بہلول یہاں قبرستان میں بیٹھے ہیں، پوچھا کہ بہلول کیا بات ہے، اب یہاں قبرستان میں بیٹھے ہیں؟ کہا کہ صلح کرانے کے لیے آیا ہوں۔ تو بولے کس کی صلح کرانے آیا؟ تو سب مردے ہیں قبرستان میں، مردے سوئے ہوئے ہیں، کس کی صلح کرانے آیا ہوں؟ تو بہلول رحمۃ اللہ کہنے لگے کہ یہ جو آج سوئے ہوئے ہیں یہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ راضی نہیں ہو رہا۔ اس وقت وہ راضی تھا، یہ صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، آج یہ قبر میں گڑ گڑا رہے، صلح کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور وہ آج راضی نہیں ہو رہا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جب انہیں حیات دی تھی، جب زندگی دی تھی، جب سانسیں دی تھی، اگر ایک دو آنسو اپنے آنکھوں سے گرا لیتے تو ہم پورے زندگی بھر کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتے۔ لیکن یہ نہیں، آج وہ نہیں مان رہا، اس وقت یہ نہیں مان رہے تھے، آج وہ نہیں مان رہا۔ دوستو بزرگوں، رمضان کا مہینہ جو آتا ہے یہ صلح کرانے کے لیے آتا ہے کہ بندہ ایک مہینے میں یقیناً اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ چیلنج کے ساتھ یہ بات کی جا سکتی ہے کہ روزے کا حق جس طرح روزہ رکھنا ہے، جس طرح روزہ فرض ہمارے اوپر کیا گیا ہے، جس طرح روزے کا حق ہے روزہ رکھنے کا، اس طریقے سے اگر روزہ رکھیں گے روزے کے طور پر، اللہ کی قسم بندہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ لیکن دوست بزرگوں، ایسے مبارک مہینے میں بھی کچھ لوگ ہیں جن کی مغفرت اللہ نہیں کرتے، جن کی مغفرت اللہ نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں بتایا گیا کہ 4 قسم کے ایسے لوگ ہیں جو ایسے مبارک مہینے میں بھی اللہ ان کی مغفرت نہیں کرتے، اللہ ان کے روزے قبول نہیں کرتے، اللہ ان کے تراویح قبول نہیں کرتے، اللہ ان کے سجدے قبول نہیں کرتے، اللہ ان کے خیر و خیرات قبول نہیں کرتے، اللہ ان کے زکوٰۃ و صدقات قبول نہیں کرتے۔ ایسے مبارک مہینے میں بھی کچھ لوگ ہیں جن کی اللہ مغفرت نہیں کرتے اور ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں اللہ کے نزدیک۔ پوچھا گیا کہ بھئی وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ بتایا کہ پہلا قسم کے وہ لوگ ہیں، پہلے قسم کے وہ لوگ ہیں جو شراب کی عادی ہیں، جو رمضان المبارک کا مہینہ پا کر بھی شراب میں لطف ہے اور شراب میں ڈوبے ہوئے ہیں، شراب کے عادی ہیں، شراب سے دور نہیں ہوئے رمضان کا مہینہ ملنے کے باوجود بھی۔ ایسے لوگوں کی رمضان المبارک میں بھی ایسے مہینے میں جس مہینے میں اللہ کی رحمتیں برستی ہو،
اللہ کی مغفرت ہر وقت بندوں پر برستی ہو، ایسے مبارک مہینے میں بھی ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اب ہم میں سے سب سوچ رہے کہ ہمیں تو شراب نہیں پیتے، ابھی آگے 3 ہیں، اب ان میں دیکھنا ہے کیا ہمارا نمبر کس چاروں میں سے کس میں ایک میں ہے، کیا اس میں تو ہمیں نہیں ہے، پہلے نمبر میں پار ہو گئے کہ ہم شراب کی عادی نہیں ہے، اس سے بچ گئے۔ اب دوسرا، اب پوچھیں گے کہ بھئی کون شخص ہے جس کی اس مہینے میں مغفرت نہیں ہوتی؟ حدیث مبارکہ کہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو ماں باپ کو ستاتا ہے، جو ماں کو جھڑکیاں دے کر بات کرتا ہے، جو باپ کا گریبان پکڑ کر بات کرتا ہے، جو باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، اس مبارک مہینے میں جس وقت میں اللہ کی رحمتیں برستی ہو، اس بندے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اب یہ دوسرے نمبر میں ہم سب کو دیکھنا ہے کہ بھئی ہم میں سے کوئی ہے کیا؟ پہلی قسم میں تمہیں ہم نہیں ہے، شرابی نہیں ہے، دوسری قسم میں ہمارا نمبر آتے کیا اس میں؟ اگر ہے تو آپ یقین جانیں کہ اللہ ہماری مغفرت نہیں کریں گے، حدیث کی بات ہے، اللہ مغفرت نہیں کریں گے۔ ہم اپنے اندر دیکھیں کہ میں نے اپنے ماں کا دل کتنا دکھایا ہے، کہ میں نے اپنے باپ کا دل کتنا دکھایا ہے، کہ میں نے اپنے عمل سے کتنی مرتبہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو نکالے ہیں، میں نے اپنی بیوی کی محبت میں کتنی مرتبہ اپنی ماں کو جھڑکیاں دی ہیں۔ یاد کریں بیٹھ کر، ایسا ہے تو آپ لکھ کے رکھ لیں، اللہ مغفرت نہیں کریں گے۔ کوئی ہمارا سجدہ قابل قبول نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، کوئی ہمارا روزہ قبول نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، کوئی ہمارا خیر و خیرات قبول نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ ماں ناراض ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھے ہیں، نہیں ہوگا۔ باپ ناراض ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھے ہیں، نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے اللہ والوں سے دعائیں کراتے پھرتے ہیں، ماں باپ ناراض ہے۔ سب سے بڑے ولی، سب سے بڑے مشائخ، سب سے بڑے عالم دین، سب سے بڑے حافظ، سب سے بڑے قاری، سب سے بڑے غوث اعظم، ابدال، قطب، سب ماں باپ ہیں، سب ماں باپ ہیں۔ لیکن ماں باپ کو ناراض کر کے رمضان کے روزے رکھنے پر بھی سوائے بھوکے اور پیاسے رکھنے کے رتی برابر بھی نیکی کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ دوسرے قسم کے لوگ، اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا، بلال جو ہے وہ اقامت بھی کہے ہوتے، اور میں رکعت باندھا ہوتا اور سورہ فاتحہ شروع کیا ہوتا، میری ماں کہتی بیٹا محمد، میں نماز توڑ دیتا اور ماں کے پاس جاتا۔ جس قوم میں یہ ماں کا مرتبہ بتایا گیا ہے، وہی قوم کی مائیں آج مسجدوں کے سامنے کھڑی ہوئی نظر آتے ہیں، وہی قوم کی مائیں، وہی نوجوان، وہی مسلمانوں کی مائیں آج مندروں اور جو ہے مٹوں میں نظر آتی ہیں، بھیک مانگتے ہوئے نظر آتی ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے پھریں گے اللہ والوں کے پاس۔ اللہ کی قسم مغفرت نہیں ملے گی جب تک ماں اور باپ راضی نہیں ہوں گے۔ یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں۔ اب دیکھیں آپ گریبان میں، کیا میں یہ دوسرے نمبر میں ہوں؟ اگر نہیں ہو تو الحمدللہ، اللہ میرے ماں باپ مجھ سے خوش ہیں تو بہت 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 اللہ راضی ہے۔ اگر نہیں ہے تو جائیں، آج پیر پکڑیں، معافی مانگیں، شرمندہ اپنی شرمندگی کو ماں باپ کے سامنے ظاہر کریں۔ اور ماں باپ، اللہ نے ایسا دل ماں باپ کو دیا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، آپ جا کر ہاتھ اٹھائیں گے اور ماں باپ کے ہاتھ پیر پکڑیں گے، اللہ کی قسم ماں باپ جو ہے آپ کو معاف کرنے میں 1 سیکنڈ میں دیر نہیں کریں گے کہ میرے بیٹے، میرے بچے، تجھے احساس نہ ہوا بس۔ آپ ماں باپ کو مارے بھی ہوں گے، آپ ماں باپ کو گالی بھی دے ہوں گے، آپ ماں باپ کو گھر سے باہر بھی نکالے ہوں گے، اگر ایک بار جا کر ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے تو ماں باپ معاف کرنے کے لیے 1 سیکنڈ بھی دیر نہیں کریں گے کہ بیٹا تجھے احساس ہوا، بس اتنا ہی کافی ہے، بس تو خوش رہے ہمیشہ۔ دعائیں دیں گے، سینکڑوں دعائیں دیں گے، اور وہ دعائیں آپ کی ایسے کام آئیں گی، ایسے کام آئیں گی جس وقت میں آپ کا کوئی سہارا نہیں ہوگا، اس وقت آپ کے ماں باپ کی دعائیں کام آئیں گی۔ دوسرے قسم کے لوگ ہیں جن کے ماں باپ ناراض ہیں، وہ اس مبارک مہینے بھی گمان نہ کریں کہ اللہ ہماری مغفرت کریں گے، نہیں ہو سکتا۔
تیسرے قسم کے لوگ جن کی اس مبارک مہینے میں بھی اللہ معافی نہیں کرتے، وہ قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتہ داری توڑنے والا ہے، آپس میں جھگڑے لگانے والا ہے۔ اس مہینے میں جو آپس میں جھگڑے لگاتے ہیں، جو رشتہ داریاں توڑتے ہیں، رشتے ناتوں سے دور رہتے ہیں، ذرا کیا ہے بات، سنو بات ختم، ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مرے تو ان کی میت میں بھی نہیں جاتے، ایسا فیصلہ بولتے نہیں بھائی، ایسا مرے تو میت میں بھی نہیں جاتے ہمیں ان کے۔ یہ قطع رحمی کرنے والوں کی مغفرت اس رمضان جیسے مبارک مہینے میں، جہاں پر اللہ بے شمار گنہگاروں کو بس ہاتھ اٹھانے پر اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن دوستوں اور بزرگوں ایسے مبارک مہینے میں قطع رحمی کرنے والوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے۔ لاڈلی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا ساتھ میں تھی۔ کہا کہ عائشہ آج مانگ کیا مانگتی، آج دوں گا۔ اما عائشہ بہت ذہین تھی۔ کہا کہ سوچنے لگی کہ میں کیا مانگوں، آج دریائے رحمت بڑی جوش میں ہے اور کہہ رہی ہے کہ مانگ کچھ مانگ، میں جو پوچھے گی وہ بولوں گا، جو مانگو گی وہ دوں گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ذہین تھی۔ کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں اپنے ابو سے پوچھ کے آؤں گی کہ کیا مانگنا ہے، کہیں میں چھوٹی ہوں، کوئی چھوٹی چیز مانگنا بیٹھوں، اس لیے میں اپنے ابا سے پوچھ کے آؤں گی، اجازت ہے؟ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی کہ جا پوچھ کے آ۔ اما عائشہ دوڑتی ہوئی اپنے ابا کے گھر آئی۔ ابا سے کہا کہ ابا آج دریا رحمت بڑی جوش میں ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ مانگ، کچھ مانگنا ہے آج دوں گا، تو میں کوئی چھوٹی چیز مانگنا بیٹھوں، اس لیے آپ سے پوچھنے آ گئی۔ ابو بکر تھے عاشق اکبر، صدیق اکبر عاشق اکبر تھے، اللہ کے نبی کے سب سے بڑے عاشق دنیا میں۔ کہا کہ اے عائشہ، اگر دریائے رحمت نہ جوش میں آئی ہے اور یہ کہہ بیٹی ہے کہ کچھ مانگ، کچھ پوچھ، تو ایک بات پوچھنا کہ معراج کے سفر میں اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو خلوت میں جو باتیں ہوئی تھیں معراج میں، کوئی نہیں تھا تیسرا، کوئی نہیں تھا، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی چرند پرند نہیں، کوئی جن نہیں، کوئی انس نہیں، صرف اللہ اور اللہ کے رسول، ان دو کے بیچ میں، درمیان میں جو باتیں ہوئی اس میں سے کچھ باتیں پوچھ لینا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر تھے۔ اما عائشہ دوڑتی ہوئی پھر اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوئی۔ کہا کہ اللہ کے نبی، ابا نے یہ کہا ہے پوچھنے کے لیے کہ جو معراج کے سفر میں، جو خلوت میں، پردے میں، 70,000 نور کے پردے میں آپ کے اور اللہ کے درمیان میں جو باتیں ہوئی، ان باتوں میں سے کچھ باتیں آپ بتا دیں۔ اللہ کے نبی مسکرائے۔ مجھے یہی امید تھی ابو بکر سے کہ ابو بکر یہی پوچھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، اس وقت خلوت میں 70,000 نور کے پردوں کے درمیان میں اللہ اور میں صرف دو تھے۔ اس وقت میں بے شمار اللہ نے ہمیں باتیں بتائیں، اس میں سے ایک بات ہے کہ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی رشتے ناتوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے، رشتوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، وہ جنتی ہے، اللہ اس پر جنت واجب کر دے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اللہ کے نبی سے اجازت مانگی کہ اللہ نبی یہ بات میں جا کر ابا کو بتا کر آؤں، تو کہا کہ جاؤ۔ تو پھر دوڑتی ہوئے ابا کے پاس آئے اور کہا، بیتاب بیٹھے ہوئے تھے ابو بکر، بیتاب تھے کہ بیٹا عائشہ کیا بتایا اللہ کے نبی نے؟ کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ خلوت میں بہت سارے باتیں ہوئی، اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے، جو آپس میں دلوں کو جوڑتا ہے، رشتوں ناتوں کو جوڑتا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بجائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے کے، خوش ہونے کے، رونے لگے۔ کیا کرنے لگے بھائی؟ رونے لگے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی نے کہا کہ ابا جان، یہ بات تو خوشی کی ہے، خوش ہونے کی بات ہے، جو صلہ رحمی کرتے ہیں اللہ ان کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں، رشتے ناتوں کو جوڑنے والوں کی جنت واجب کر، یہ خوشی کی بات ہے، آپ رو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے عائشہ،
تو نے سکے کے بس ایک رخ کو دیکھا ہے، دوسرے رخ کو نہیں دیکھا۔ جو صلہ رحمی کرے گا اس پر جنت واجب ہوگی، جو قطع رحمی کرے گا اس پر کیا ہوگا؟ میں اس پر رو رہا ہوں۔ حدیث میں پاک میں آیا کہ چار لوگوں کی جن کی مغفرت رمضان میں بھی نہیں ہوتی، ان میں یہ بھی شخص ہے کہ جو قطع رحمی کرتا ہے، رشتے ناتوں کو بات بات پہ توڑ دیتا ہے، بات بات پہ بہن سے بات نہیں، بات بات پہ بھائی سے بات نہیں، بات بات سے خالہ سے بات نہیں، بات بات پر جو ہے ماموں ممانے سے بات نہیں ہے، چھوڑ دیے اور کئی سال گزر گئے بات نہیں ہوتی۔ اب سوچو دوستو بزرگوں، کیا اس مبارک مہینے میں ان لوگوں کی مغفرت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اور بتایا کہ چوتھے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کی اس مبارک مہینے میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، وہ لوگ ہیں جو اپنے دل میں حسد پالتے ہیں، جو اپنے دل میں دوسروں کے بارے میں برائی پالتے ہیں، جو دوسروں کا برا چاہتے ہیں، جو اپنے دل کو حسد کے ذریعے سے گندا کیے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے بھی اس مبارک مہینے میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اب دوستو بزرگوں، میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں، آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ان 4 قسموں میں میں کس نمبر میں ہوں، میں کن صفات والے انسانوں میں ہوں، اپنے اندر دیکھیں۔ کیا میں شراب کا عادی ہوں؟ کیا میں ماں باپ کا نافرمان ہوں؟ کیا میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہیں؟ اللہ کی قسم ماں باپ ناراض ہیں تو موت کلمے پر نہیں آئے گی۔ حدیث شاہد ہے اس بات کی۔ حضرت علقمہ کا موت کا آخری وقت تھا، زبان پر کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ اس کی ماں اس سے ناراض ہے۔ ماں سے کہا کہ معاف کر، تیرے بیٹا کا آخری وقت ہے، اگر یہ کلمے کے بغیر مر جائے گا تو جہنم میں جائے گا۔ ماں نے کہا کہ نہیں، معاف نہیں کرتی، یہ بیوی کے سامنے مجھے جھڑکیاں دیتا، یہی جملہ جو آج ہمارے نوجوان کرتے ہیں، بیوی کے سامنے ماں کو جھڑکیاں دیتے ہیں، ماں کو گرا کے بات کرتے ہیں، یہ عام ہے ہمارے نوجوانوں میں۔ یہی وجہ علقمہ رضی اللہ عنہ کی تھی، صحابی ہے، کتنا بڑا مرتبہ صحابی کا، لیکن زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ کہا کہ معاف کر، یہ کلمہ آئے گا زبان پہ، مرے گا جنت میں جائے گا، معاف نہیں کرے گی، بغیر کلمے کا جائے گا جہنم کی آگ جلائے گی۔ تو کہا کہ نہیں معاف کرنے والی۔ اللہ کے نبی نے حکمت آزمائی اور کہا کہ بھئی ایندھن جمع کرو، لکڑیاں جمع کرو، جلائیں گے علقمہ کو۔ ماں بیٹا بھی میرے بیٹے کو میرے آنکھوں کے سامنے جلائیں گے، یہ مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ جیسے ہی علقمہ رضی اللہ عنہ کی ماں نے معاف کیا یہ لفظ کہا، حضرت علقمہ کی زبان سے کلمہ جاری ہوا اور روح قبض ہو گئی۔ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں دوستو بزرگوں، کیا میری ماں میرے سے ناراض ہے؟ کیا میرا باپ میرے سے ناراض ہے؟ دیکھیں اپنے گریبان، جا کر ہاتھ پیر پکڑے۔ ماں باپ ناراض ہیں تو ہماری عبادتیں اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہے، ہمارے روزے قبول نہیں ہے، ہمارے خیر و خیرات قبول نہیں ہے۔ ماں ناراض ہے، ماں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرنے کے پیچھے پڑے گی، یہ بیوقوفی ہے۔ باپ کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑیں گے، یہ بیوقوفی ہے۔ ماں راضی ہے تو اللہ راضی ہے، باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اور ماں باپ کے راضی پر اللہ وہ مقام دیں گے دوستو بزرگوں جو اللہ نے اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تھا۔ حضرت عمر اور علی سے کہا کہ اے عمر، اے علی، جب تم اویس سے ملو تو اپنے لیے دعا کروانا۔ ہم تو صحابی ہیں، ہمارا مرتبہ بڑا ہے، کون اویس؟ کہاں کا اویس؟ کہا کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، ماں کا دل ایسے جیتا ہے، ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب وہ دعا ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے، اللہ اس کی کوئی دعا خالی نہیں بھیجتا۔ تم اپنے لیے بھی دعا کرانا اور ساری امت کے لیے دعا کرانا۔ کیسے ملا بھی مرتبہ؟ کسی پیر صاحب کے صحبت میں جا کر نہیں بیٹھے، کسی شیخ کی صحبت میں جا کر نہیں بیٹھے، کسی علماء کی صحبت میں جا کر نہیں بیٹھے۔ وہ جب بھی کوشش کر، جب بھی جانے کی تمنا ہوتی، اویس کہتے کہ اماں میں اللہ کے نبی کا زمانہ ہے، میں اللہ کے نبی کو مل کر آتا ہوں۔ ماں کہتی کہ بیٹا اگر تو جائے گا تو میری خدمت کون کرے گا؟ میں اکیلی ہوں گھر میں، مجھے اٹھنے بیٹھنے میں نہیں آتا، تو جائے گا تو میری خدمت کون کرے گا؟ تو ماں کی اس بات پر اویس رک جاتے، اور اللہ کے نبی کا زمانہ تھا، اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوئی، صحابی کا شرف حاصل نہیں ہوا، صحابی نہیں بنے، اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا۔
ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ حضرت عمر امیر المؤمنین، حضرت علی امیر المؤمنین، ان سے کہا کہ تم ان سے دعا کروا۔ تو دوستو بزرگوں، یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن کی اس مہینے میں بھی اللہ مغفرت نہیں فرماتے۔ ایک شرابی ہے جو رمضان کے مہینے میں بھی شراب پیتا ہے، توبہ کر لے، توبہ کر لیں۔ اگر ایسا ہے کوئی شراب کی عادی ہے تو توبہ کر لیں۔ شراب ساری خطاؤں کی جڑ ہے، ایک برائی آپ کریں گے تو ساری برائیوں کو لائے گی، یہ ساری خطاؤں کی جڑ ہے، اللہ کو ناپسند ہے، حرام ہے۔ دوسرا، ماں باپ کا نافرمان ہے، توبہ کرے، ماں باپ کے ہاتھ پیر پکڑے۔ جن کے ماں باپ گزر گئے، دل دکھایا ہے ناراض سے، ناراضگی کی حالت میں ماں باپ گزر گئے، آج بھی موقع ہے ان لوگوں کے لیے۔ کیسا موقع ہے؟ نہیں ہے زندہ، کیسا معافی مانگیں گے؟ ہر نماز کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، قرآن پڑھ کے بخشیں، خیرات ان کے نام پر کریں، لوگوں کو ان کے نام پر کھانا کھلائیں۔ ہر دعا میں ماں باپ کی مغفرت کی دعا مانگے، اللہ معاف کرے گے۔ اللہ نے ایسا موقع اللہ نے رکھا ہے ہمارے لیے۔ اور دل میں حسد نہ پالے، اور اگر کسی سے رشتہ ناطہ ٹوٹا ہوا ہے تو آج جا کر معافی مانگے، آج جا کر ملے، بات کریں۔ معافی مانگنے والے کی عزت کم نہیں ہوتی، اللہ کی قسم۔ معافی مانگنے والا چھوٹا نہیں ہوتا، اللہ کی قسم۔ اللہ کے نبی نے کہا، جس کا مفہوم ہے کہ معافی مانگنے سے اگر عزت میں کمی آئے تو کل قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حشر کے میدان میں عزت مانگ لینا، اللہ کے نبی نے کہا۔ تو آج توبہ کریں، یہ مہینہ مبارک مہینہ اللہ نے اسی لیے دیا ہے ہمیں۔ صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، اپنے دل سے حسد کو ہٹانے کا نام روزہ ہے، زبان سے غیبت کو نکالنے کا نام روزہ ہے، ختم کرنا ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے ایک ایک سیکنڈ کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے ان 4 چیزوں کو جو بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔